औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खरोटी और मेरे साथ हैं आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन निबसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर ये खूबसूरत नशिस्त लेके हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर खैर की बात करते हैं, ज़िक्र सरकार की बात करते हैं, अख़ुवत व भाईचारे की बात करते हैं और शहर की नूरानी बबरकत माहौल के अंदर कोशिशें करते हैं जो आपके ज़हनों में सवालात हों उनको सवाल की सूरत में उलमा इकराम के सामने पेश किया जाए। रोज़ एक मौजू लेकर हाजिर होते हैं, एक ऐसे मौजूआत जिससे हम सीख सकें। और रमज़ान क्योंकि एक वर्कशॉप की मानद है, हमें सिखाने आता है, तो आज जो मौजू है वो है कि सच्चाई सरचश्मा खैर है। सच बोलना कितना बबरकत है और सच अगर वक्त पे बोला जाए और उसकी क्या बरकत होंगी, तफसीली इंशाअल्लाह से बात करेंगे। हमारे पैनल पर जो गोशा नात आज बड़ा प्यारा सजा हुआ है और उसमें बहुत ही हमारे मोहतरम मुकर्रम मेहमान तशरीफ़ फरमा है। ऐसी शख्सियत जब मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, सरकार की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते हैं, तो हर शख्स ने जो नात कानों में जो लगाई होती है या गुनगुना रहे होते हैं ज़ेरे लब, वो होती जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। वो आवाज़ जिस सनाख़ा की हमारे कानों में गूंजती है वो बहुत खूबसूरत बुज़ुर्ग सनाख़ा हैं, हमारे उस्तादों की जगह पर हैं। हाफ़िज़ अलहाज फरगुल हमदानी साहब, आप वाकिफ़ हैं, आज हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक हो जी। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, खैर मुबारक, आपके बहुत आने का शुक्रिया। उनके साथ उनके साहबजादे उन्हीं की बिल्कुल कॉपी हैं, पढ़ने में लगता है कि हमदानी साहब अगर आंखें बंद करें एकदम रगूब साहब ही पढ़ रहे हैं। वसाफ़ हमदानी साहब खुश इखलाक हैं, खुश गलू हैं, खुश आवाज़ हैं। हमारा भाई आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वसाफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाएँ। और अनवर साहब आपकी तरफ खूबसूरत जो गोशा नात के लिए सनाख़ा भी बैठे हैं, तो तारुफ़ पेश कीजिएगा। जी आरिफ तैयबी साहब, बिल्कुल नाज़रीन किराम, आज हम सच्चाई के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ ख़ास तौर पर मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हमारे पैनल का मुख्तसिर हिस्सा हैं पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नशबंदी साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं महफिल में। बहुत शुक्रिया जी आपकी। और उनके साथ सनाख़्वा हैं मोहम्मद अहमद अशरफी साहब, हुज़ूर आपको भी खुशामदीद कहते हैं महफिल में। और हमारे साथ जो है एक हमारे पास और प्यारे से सनाख़ा बैठे हैं, साद रज़ाक हमारे साथ हैं, उनको भी इस महफिल में खुशामदीद कहेंगे। आगाज़ करते हैं रब के पाक कलाम से कि वो बेकरार दिल को करार देता है, शब आलम को सहर का निखार देता है, वो खोलता है करम के हज़ार दरवाजे, कोई सदा जो उसे एक बार देता है। आगाज़ करते हैं रब के पाकीज़ा बबरकत नाम से कर रहे, तो यही सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे पास एक कम सन सनाख़ा मौजूद है, नौजवान हैं, और ये हुजूर के ज़िक्र की एक सूरत है कि हर शख्स जो है अपनी ज़ुबानों को रतबुल लिसान करता है कि उनका नाम ही ऐसा है कि मेरे हाथों और मेरे होठों से खुशबू जाती नहीं, कि मैंने नाम मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। हुजूर का नाम ही बाइस बरकत है, बाइस निजात है, वो करीम है। और हम दुआ करते हैं रब्बे कायनात इस बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब पे ख़ास करम फरमा और अपने हबीब की प्यारी सीरत पाक पे हमें चलने वाला बना। हमारे साथ नौजवान सनाख़ा मौजूद हैं, साद रज़ाक हमारे साथ हैं। रुक जाए अगर वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं सहर ट्रांसमिशन में। नाज़रीन कराम, यहाँ पे बता चले हमारे साथ जो स्पॉन्सर खास तौर पे आज की महफिल के हैं उनका तज़किरा किया जाए। कॉस्मेटिक्स की दुनिया की बात की जाए, ब्रांड की बात की जाए, मल्टी ब्रांड स्टोर पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेला पेरिस हमारे साथ हैं, जहाँ के परफ्यूम कमाल के परफ्यूम हैं। कॉस्मेटिक्स की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ब्रांड्स के, वो वहाँ पे आपको स्टोर में मिलेंगे। उसके बाद अगर सैलून की बात की जाए तो बहुत ही उम्दा सैलून और तजर्बे कार स्टाफ के साथ यहाँ पे फराहम किया जाता है। उसके बाद जैक्सन टेक्नोलॉजी की दुनिया के बहुत बड़ा नाम, उसके साथ लेदर लीफ, लेदर के बिल्कुल प्योर क्वालिटी के साथ जितने प्रोडक्ट्स हैं वो दस्तियाब हैं। ग्लोरी इवेंट्स एंड PR, ग्लोरी इवेंट्स एंड PR की अगर बात की जाए, लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, मैरिज इवेंट्स हो या कॉन्सर्ट्स हो, जितने भी हो, वो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़ा नाम है इनका इस इवेंट की कंपनी की दुनिया में। और उनके बाद PMS की बात की जाए, NCSS की बात की जाए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात की जाए, तो एक ही ऐसा इदारा है जो बिल्कुल मुफ्त में फराहम कर रहे हैं, वो है अल अमीन एकेडमी। जी हाँ आरिफ तैयबी साहब, बिल्कुल ऐसी है। और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आज के मौजू के एतबार से, तो सच पे हम बात करें, लेकिन हमें गोशा नात के बाद एक ऐसे सनाख़ाने में ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर नात की खदमात अंजाम दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इनके शागिर्द हैं, नात वहाँ पे सिखा रहे हैं। और मैंने ये वीडियोस देख के हैरान हुआ कि साउथ अफ्रीकन बच्चे जो हैं उर्दू के अंदर नात पढ़ रहे हैं, पंजाबी में नात पढ़ रहे हैं,
تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے پھر دبئی کے اندر یہ بہت زیادہ محافل جو وہاں پہ ہوتی ہیں جو وہاں پہ شرکت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ قاری شہباز احمد نعیمی ہمارے ساتھ ہیں، مستقل ہمارا حصہ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور نعت کو انشاءاللہ شامل ضرور کریں گے کہ موضوع پہ آج بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پیر صاحب، سچائی کی بات کی جائے، کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اس دور میں، دور حاضر کے اندر جو ہے سچ بولنا جو ہے وہ کس طرح انسان اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے بندے کی دنیا نہیں ہے، ایک محاورہ ہم بولا جاتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے اس کو کیسے اس عادت کو اپنانا چاہتے ہیں؟ بات کرنا تو آسان ہے، عملاً زندگی پہ نافذ کرنا جو مشکل ہے، اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 20 جگہ پر سچائی کے بارے میں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور جب ہم شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، فقہا کی، محدثین کی کتابوں کو مطالعہ کریں تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر تو خدا نخواستہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ وہ غلط بیانی سے اپنی ایسی چیزیں منسوب کر رہا ہے اپنے ساتھ کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو وہ کر تو نہیں سکتا، لیکن جھوٹ کے زمرے میں آ گیا۔ اور اگر وہ سچ بولے، رزق مثال کے طور پہ لے لیں، آج کل ہمارے فیشن ہے تو میں اتنا مالدار ہوں، میں نے اتنا کما لیا، یا کم بتانا، تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس بندے کو جو رزق لکھا گیا اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بے شک۔ وہ مشہور حدیث پاک بھی ہے، واقعہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا جس کو آپ نے اپنی سواری دی، اور جب نماز پڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نکلے تو دیکھا کہ سواری تو کھڑی ہے، لیکن جو سواری کا ساز و سامان تھا، جو بناوٹ تھی، جو اس وقت بھی اور آج بھی ہم اپنے جانور کے اوپر لگاتے ہیں، تو وہ سامان نہیں تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اس بندے نے خام خواہ اپنی آخرت تباہ کی ہے، گناہ کمایا ہے، میں تو ویسے ہی اس کو یہ گفٹ دینے والا تھا۔ کیا بات! اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے۔ اسی کو آگے لے کے ہمارے اولیاء اکرام چلے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو جب تحصیل علم کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو روانہ کیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا، لیکن ماں نے پہلے کہہ دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ہم بات یہ ڈال دیتے ہیں کہ علماء نہیں یہ کر رہے، مدارس میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں تربیت نہیں ہو رہی۔ جو اولاد کی 80% تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہونی ہوتی ہے، اور 20% اداروں کا، اساتذہ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو جب آپ روانہ ہوئے، راستے میں ڈاکو پڑے اور ڈاکو بار بار کہیں کہ تیرے پاس کیا ہے، وہ پیسے بولیں، تو سردار کے پاس لے گئے۔ یہ میں صرف اپنی بچپن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، اس وقت کچھ بچے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو اب تو دیکھیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب ایسی باتیں بھی ہماری نصابی کتب سے بھی نکال دی گئی ہیں۔ اچھا پھر صاحب، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ جی بالکل۔ تو جب سردار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں جا کے پھر پتہ یہ چلا کہ وہ آپ کی والدہ محترمہ نے سل دیے تھے، چھپا دیے تھے، اوپر سے سلائی کر دی تھی۔ تو سردار اسی وقت مسلمان ہوا اور توبہ کی سارے لوگوں کا۔ اگر یہ چھوٹا بچہ ننھا منا جو ہے یہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی کا راستہ اختیار کر، تو ہم کیوں یہ لوٹ مار کر رہے ہیں؟ اچھا پھر صاحب، آپ نے بات کی تجارت کے اوپر، خاص طور پہ تجارت کا قافلہ کی بات کی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم باقی تجارت کی بات کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کی کہ تجارت میں سب سے زیادہ منافع ہے، تو ہم ان کی سنت پہ پوری پیروی نہیں کرتے، ہم پھر بھی تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جھوٹ بولنے سے ہمیں منافع زیادہ ہو جائے گا۔ عملی طور پہ ہم کب ایک بینگ مسلمان بنیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پورا اتریں گے؟ جو منافع ہے یہ شرعی طور پہ درست ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ منافع کمانا
یہ گناہ کی آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو چیز ایک 50 روپے کی پڑی ہے تو آپ اس کو 100 روپے کی سیل کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ آپ مناسب مارجن رکھ کے آپ منافع کما سکتے ہیں، شریعت نے اس کو درست کہا ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ لیکن ایسے تاجر جو 100% پرافٹ کماتے ہیں، پھر ان کے گھروں میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن سکون قلب ان کو نہیں ملتا، بیماریاں ان کو آ کے گھیر لیتی ہیں، وہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، ان کو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے۔ تو یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ اصل زندگی جو ہے، امام جوزوی نے کہا تھا اپنے مریدین کو، بلکہ ان کے شیخ کامل نے کہا تھا کہ وقت کی جو دنیا کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ وقت ہے۔ لوگوں نے یہاں مال کو سمجھا ہے، یہ زندگی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں کہا ہے اس کے اوپر چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں آپ نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، اور کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کہا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو کفار نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری سائڈ پر ایک قافلہ آ رہا ہے، کوئی حملہ آور ہونے والا ہے، یعنی کہ کوئی بھی بات کرو تو کیا آپ اس کے اوپر یقین کرو گے؟ تو تمام کفار نے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ نکلے گا، لیکن ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر دیکھیے نا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیدائشی نبی تھے۔ لیکن جو کفار تھے اپنی جو امانتیں تھیں، جو کہ اس وقت بینک تو ہوتے نہیں تھے، جو قیمتی چیزیں تھیں، جو پیسہ کہہ لیں یا زیور کہہ لیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس رکھتے تھے۔ آج کل تو یہاں بندہ شہر چھوڑ کے دوڑتا ہے تو سب سے پہلے مال شفٹ کرتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کی، جب کفار نے تنگ کیا، کفار تنگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن امانتیں بھی آپ کے پاس رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وفائی نہیں کریں گے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم بے شک جتنا مرضی تنگ کریں۔ اور وہی نبی رحمت ہے کہ آپ کو مجبوراً مکہ سے ہجرت کر کے روانہ ہونا پڑ رہا ہے، اور جب روانہ ہونے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے مکے کی در و دوار تھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، کہا اے مکے میں تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن میری برادری نے، میرے علاقے نے مجھے اتنا مجبور و تنگ کر دی ہے۔ اب دیکھیے کہ مدینہ ہجرت ہو رہی ہے، اور ہجرت کے بعد پہلے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو میری پاس امانتیں ہیں مکے کے لوگوں کی، کہ آپ نے ان کو لٹا کے پھر روانہ ہونا۔ کیا خوب بات ہے۔ ناظرین کرام، بات صرف ایمانداری کے اوپر ہوتی ہے اور اپنے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کیسے اس چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ باتیں ہم سارے کرتے ہیں، اللہ کرے ہم عمل کرنا بھی سیکھ جائیں۔ یہاں پہ وقت وہ چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر پیر صاحب سے اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔